السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ معزز سامعین، آج رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے 28 فرمودات جو آپ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے آج سے 1500 سال پہلے آپ نے بیان فرمائے اور فرمایا کہ یہ نشانیاں جب ظاہر ہوگی تو آپ قیامت کے بہت نزدیک ہوں گے۔ تو جب میں نے یہ حدیث شریف اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اقوال پڑھے تو مجھے یہ ضروری لگا کہ ان اقوال کو ہمارے مسلمان بھائیوں تک پہنچانا چاہیے، اس لیے کہ 28 اقوال میں قریب قریب سبھی اقوال ایسے ہیں جو آج پائے جاتے ہیں، اور ان اقوالوں میں وہ اقوال ہیں جو قریب قریب اگر میں ان اقوالوں کو آپ کو پیش کروں گا تو سب کا انوبھو بھی ہے اور سب کے سامنے وہ منظر اور وہ حالات سب کے سامنے ہیں، تو آپ کو اندازہ لگ جائے گا کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو فرمایا بس اب وہی دور چل رہا ہے۔ تو آئیے غور سے سماعت فرمائیں اور دیکھیں کہ کیا یہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا اقوال آپ کی نظروں سے بھی گزر رہا ہے یا گزر چکا یا گزر رہا ہے، آپ خود اندازہ لگا لیں۔ نمبر 1، مرد کم اور عورتیں زیادہ ہوگی۔ میرے دوستو، آج دنیا میں ایسے بہت سے ممالک ہیں جہاں عورتیں زیادہ اور مرد کم ہیں۔ ان ممالک کے علاوہ بھی اگر آپ دیکھیں گے تو آپ کو عورتیں زیادہ ملے گی اور مرد کم ملیں گے۔ نمبر 2، لوگ موسیقی کی شکل میں قرآن مجید کی تلاوت کریں گے۔ کیا مطلب؟ لوگ گانے کے طرز میں قرآن کی تلاوت کریں گے، مطلب قرأت اس طرح اس کی دھن ہوگی، اس طرح اس کی لے ہوگی جیسے کہ قرآن کی، جیسے کہ گانے کی آواز ہو یا کوئی غزل کی آواز ہو، اس طرح کی مطلب لے ہوگی، اور یہ ہم دیکھ رہے ہیں۔ نمبر 3، مال کی محبت کی وجہ سے بیوی بھی شوہر کے ساتھ کاروبار میں حصہ لے گی۔ میرے دوستو، یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان کہاں تک ہے یہ آپ بخوبی جانتے ہیں کہ آج یہ فیشن ہو چکا ہے کہ آج کی خواتین، آج کی عورتیں، آج کی لڑکی اپنے ماں باپ کو یہ فرمائش کرتی ہیں، بلکہ یہ دبان کرتی ہے، یہ زور دیتی ہے کہ ہمیں بھی باہر نوکری کے لیے جانا ہے، کام کے لیے جانا ہے۔ اور ہم دیکھ رہے ہیں کہ آج ہر مال میں، ہر آفس میں، ہر بازار کی ہر دکان پر آپ دیکھیں گے تو آپ کو لڑکیاں ہی اور خواتین اور عورتیں ہی نظر آئے گی۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے آج سے 1500 سال پہلے جو فرما دیا وہ آج ہم اپنے گھر میں دیکھ رہے ہیں اور اپنے بچوں کے ساتھ دیکھ رہے ہیں کہ آج ہماری قوم کے بچے خود ماں باپ پر یہ زور دیتے ہوئے نظر آتے ہیں کہ میں بھی آفس میں کام کرنے جاؤں گی یا میں بھی مال میں کام کرنے جاؤں گی۔ یہ حالات بن چکے ہیں۔ اور آئیے نمبر 4، ہر کوئی اپنے آپ کو موٹا اور مضبوط بننا چاہتا ہے۔ کیا مطلب؟ آج ہر آدمی یہ چاہتا ہے کہ میرا جسم مضبوط ہو، میرے اندر توانائی بہت زیادہ ہو، ہر ایک طاقتور بننا چاہتا ہے، لیکن اس کے مقابل میں کسی کو یہ فکر نہیں ہے کہ روحانیت میں طاقت ہو، روحانیت میں پرواز ہو، روحانیت میں طاقت کیسی آئے گی، اس کی پرواز کیسی ہوگی، اس کے صحت کے لیے ہمیں کیا کرنا چاہیے۔ اور ہم یہ تو پوری دھیان دیتے ہیں کہ جسم کے روگ کون کون سے ہیں۔ قریب قریب آپ ہر گھر میں جائیے،
آپ پوچھئے کہ جسم کے روگ کے نام بتائیں تو وہ فٹافٹ آپ کو جسم کے روگ کے نام بتا دیں گے، بیماریوں کے نام بتا دیں گے، اور علاج بھی مہیا آپ کو کروا دیں گے، اور ڈاکٹروں کے نام بتا دیں گے، حکیموں کے نام، طبیبوں کے نام، کہ یہ بیماری فلاں ڈاکٹر کے پاس چلے جائیے، یہ بیماری فلاں حکیم کے پاس چلے جائیے، یہ بیماری فلاں وید کے پاس چلے جائیے۔ آج لوگوں کو یہ معلوم ہے، لیکن روحانیت کی جو بیماری ہے، روحانیت کا جو مرض ہے، اس میں کون کون سا مرض ہے، یہ آج ہماری قوم کو نہیں معلوم، یہ آج ہمارے عوام کو نہیں معلوم، اس لیے کہ لوگ جسم کی توانائی کے پیچھے لگے ہوئے ہیں اور روح کی توانائی کی فکر تک نہیں ہے۔ یہ آپ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے 1500 سال پہلے ارشاد فرما دیا، جو آج ہم اپنے گھروں میں، اپنی سوسائٹیوں میں، اپنے سماج میں، اپنے لوگوں میں یہ چیز ہم اپنے آنکھوں سے دیکھ رہے ہیں اور کانوں سے سن رہے ہیں۔ اور آئیے نمبر 5، نماز اور زندگی میں لوگوں کا سکون ختم ہو جائے گا۔ کیا مطلب؟ آج آپ نظر اٹھا کے دیکھیے، میں نے تو بہت دیکھے ہیں کہ لوگ کہتے ہوئے نظر آتے ہیں کہ اب میں زندگی سے کنٹال گیا ہوں، اب میں رہنا نہیں چاہتا، اب میں جینا نہیں چاہتا، میں دنیا کی زندگی سے پریشان ہو گیا ہوں۔ بہت سے لوگ ہیں جو نماز پڑھتے ہیں، پھر بھی ان کو جو اطمینان قلب ہونا چاہیے، سکون جو ملنا چاہیے، قلب کا سکون، روح کا سکون ملنا چاہیے، وہ نہیں ہے۔ کیوں؟ کہ اس کی وجہ ہے کہ جس طرح نماز پڑھنا چاہیے اس طریقے سے جب نماز نہیں ہوگی تو پھر اطمینان کہاں سے ہوگا، سکون کہاں سے ہوگا؟ تو میرے دوستو، بالکل اسی طرح شریعت نے، پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں جس طرح زندگی گزارنے کا طریقہ دیا ہے، اگر ہم اس طرح نہیں گزاریں گے اور ہم دنیا کے دلدل میں گھس کر اور دنیاوی طریقے سے اور ماڈرن طریقے سے اگر ہم زندگی بسر کریں گے تو ایک وقت ایسا آتا ہے کہ آدمی یہ کہنے پر مجبور ہو جاتا ہے کہ میں اس دنیا سے پریشان ہو گیا ہوں اور مجھے مرنا گوارا ہے۔ تو یہ بھی آج ہم اس دور میں دیکھ رہے ہیں۔ اور آگے آئیے نمبر 6، سود کا کاروبار عام ہو جائے گا۔ میرے دوستو، اس بارے میں تو مجھ سے زیادہ آپ لوگ جانتے ہوں گے۔ نمبر 7، منافق پیدا ہوں گے۔ آبادان میں لوگ عبادت کریں گے منافقت اور شہرت پانے کے لیے۔ کیا مطلب؟ یعنی کہ کہنے کا یہ کہ لوگ گوشہ نشی ہو جائیں گے، ریاکاری کے لیے، لوگوں کو دکھاوے کے لیے لوگوں میں منافقت ہو جائے گی، اور گھر میں بیٹھ کر عبادات میں عبادت کریں گے فقط منافقت اور دکھاوے کے لیے، اور وہ دور بھی آج ہم دیکھ رہے ہیں۔ نمبر 8، فتنے بڑھیں گے اور دینی علم میں کمی آئے گی۔ کیا مطلب؟ آج آپ دور دیکھیں، فتنوں کا دور چل رہا ہے۔ آج آپ دیکھیں، فتنوں کا وقت اور دور چل رہا ہے۔ عوام کی بات تو جانے دیجئے جناب والا، آج ہم پڑھے لکھوں کو دیکھ رہے ہیں، آج ہم ایجوکیشن والوں کو دیکھ رہے ہیں جو بڑے بڑے فتنوں میں مبتلا ہیں اور اپنی اختلافی مسائل کو عوام کے سامنے لا کر خود تو گمراہ ہو رہے ہیں، لیکن ساتھ میں ان کے معتقدین، متولسین اور ان کے مریدین کو بھی ساتھ میں گمراہ کر رہے ہیں۔ آج یہ وقت ہے اور ہم اپنی ماتھوں کی آنکھوں سے دیکھ رہے ہیں ایسے بہت سے مسائل ہیں جو گمراہی کا باعث ہے۔ نمبر 9، لوگ قرآن کو تنخواہ کا ذریعہ بنائیں گے۔ کیا مطلب؟ کہ فرمایا رسول کریم نے کہ ایک وقت ایسا آئے گا کہ لوگ اپنے پیٹ کے لیے قرآن کو ذریعہ بنائیں گے، پیٹ کے لیے علم کو ذریعہ بنائیں گے، اور آج ہم وہ دور دیکھ رہے ہیں۔ نمبر 10، جھوٹ عام ہو جائے گا اور لوگ جھوٹ کی گواہی دیں گے۔ کیا مطلب میرے دوستو؟ یہ سب باتیں تو ایسی ہیں کہ جو مجھ سے زیادہ آپ لوگ کو انوبھو ہے، کیونکہ مجھ سے زیادہ آپ لوگ زیادہ مارکیٹ میں ہیں، لوگوں سے زیادہ آپ لوگ کے رابطے ہیں، لوگوں سے زیادہ اٹھنا بیٹھنا ہے، بزنس بڑا اور بڑے بڑے کام لین دین مجھ سے زیادہ آپ کے ہیں، تو مارکیٹ میں اور لوگوں میں جھوٹ کتنا عام ہے یہ مجھ سے زیادہ آپ جانتے ہیں میرے دوستوں۔ نمبر 11، لوگ صحیح احادیث کا انکار کریں گے
اور غلط احادیث بیان کریں گے۔ دیکھیے میرے دوستو کیا فرمایا جا رہا ہے کہ صحیح حدیث کا انکار کریں گے اور غلط حدیث بیان کریں گے۔ 6 لاکھ ایسی احادیث ہیں جو اہل بیت اور دیگر معاملات میں گڑھی گئی ہیں۔ اللہ اکبر۔ خود حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شان میں بے شمار حدیثیں غلط سلط گڑھی گئی ہیں، اور یہ فقط حضرت علی علیہ السلام اور حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی دشمنی میں اور حسد میں یہ وہی لوگ کر رہے ہیں جو شیعہ ہیں۔ تو میں ان لوگوں سے ایک بات کہنا چاہتا ہوں کہ مجھے کوئی اعتراض نہیں ہے، دنیا ہے، لوگ ہیں، حضور نے فرمایا میری امت میں 73 فرقے ہوں گے۔ آپ کسی بھی آپ کا نصیب، آپ کا مقدر کہ آپ کسی فرقے میں رہو، اس سے ہمیں کوئی لینا دینا نہیں ہے، لیکن الحمدللہ ہم تو اہل سنت و جماعت میں، آپ شیعہ رہیں، آپ دیوبندی رہیں، آپ تبلیغ جماعت رہیں، آپ اہل حدیث رہیں، آپ مہدی رہیں، آپ وہابی رہیں، آپ اہل قرآن رہیں، آپ جماعت کسی بھی جگہ کسی بھی جماعت میں رہیں، ہمیں کوئی اس سے مطلب سروکار نہیں۔ میرا کہنے کا مطلب یہی ہے کہ اگر آپ شیعہ ہیں تو اپنے خانقاہ پر یا اپنی درگاہ پر جو تم نے خانقاہ بنا کے رکھی صاف لکھ دیں، یہ ٹائٹل لگا دیں، بورڈ لگا دیں کہ یہ خانقاہ اہل تشیع کے مذہب کے ماننے والوں کی ہے۔ یہاں پر جو سجادہ نشین ہیں، جو شہزادے ہیں، وہ اہل تشیع کا مذہب پر اہل تشیع کے مذہب کے پیروکار ہیں۔ اس کے بعد آپ حضرت امیر معاویہ کو گالی دیں، آپ صحابہ کرام کو گالی دیں، آپ ابو بکر صدیق، حضرت فاروق اعظم، عثمان غنی کی فضیلت اور افضلیت پر اعتراض کرتے ہیں، ہمیں کچھ نہیں، کیونکہ آپ لوگ کا تو وہ عقیدہ ہی ہے۔ ہمیں تکلیف ان لوگوں سے ہے جو اپنے آپ کو سنی کہتے ہیں اور سنی عوام سے چندہ لے رہے ہیں، سنی عوام کے یہاں اٹھ بیٹھ رہے ہیں، سنی عوام کی دعوتیں اڑا رہے ہیں، سنی عوام کا ہدیہ لے رہے ہیں، سنی عوام کے ہار پھول پہن رہے ہیں، سنی عوام سے ہاتھ چوموا رہے ہیں، سنی عوام سے تعظیم کروا رہے ہیں، اور ان میں تم تعلیم شیعت کی دے رہے ہو۔ مجھے تکلیف اس بات کی ہے۔ تو میں ہر ان لوگوں سے کہوں گا جو حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی گستاخی کرتے ہیں اور ان پہ تان و لان کرتے ہیں، کہ اگر تم میں ہمت ہے، تم واقعی حضرت امیر معاویہ کے گستاخ ہو اور تم واقعی ہمت ہو، تو تم علل اعلان یہ اعلان کر دو کہ میرا عقیدہ اہل تشیع سے ہے، ہم اہل سنت سے نہیں ہیں۔ اگر تم میں ہمت ہے تو یہ اعلان کرو، ہم کبھی بھی آپ کے خلاف کچھ نہیں بولیں گے۔ اب اور آگے آئیے، نمبر 12، مسلمان امیر ہو جائیں گے لیکن مذہبی پیشوا نئے ہو جائیں گے۔ کیا مطلب؟ کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مسلمانوں کے پاس ناجائز طریقے سے جتنا پیسہ ہو جائے، خوب پیسہ ہو جائے گا، اور نئے نئے لوگ پیشوا ہو جائیں گے جو اہل نہیں ہیں۔ اور حقیقت میں اگر آپ نظر گھما کے دیکھیں تو آپ کو نظر آئے گا۔ مجھے حضرت سلطان باہو رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کا ایک قول یاد ہے جو میں نے حضرت سلطان باہو رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کی کتاب میں پڑھا ہے، کہ آپ فرماتے ہیں کہ آپ حضرت باہو فرماتے ہیں آج سے 300-400 سال پہلے فرما رہے ہیں کہ زمین پر اتنے نقلی پیر ہیں جتنے آسمان پہ تارے ہیں۔ اس وقت فرمایا تھا، تو آپ 400 سال پہلے فرمایا تھا، اور آپ ابھی کا اندازہ اب خود اپنے ذہن سے لگا لیں کہ آپ کتنے نقلی ہوں گے۔ اب اور آگے آئیے، نمبر 13، کفر آسان ہوگا۔ انسان صبح مسلمان اور شام کو کافر، اور شام کو مسلمان اور صبح کو کافر۔ اللہ اکبر! کیا فرمان ہے کہ ایک دور ایسا آئے گا، اور وہ بھی دیکھ رہا ہوں کہ شام میں کافر ہوگا، شام میں صبح میں مسلمان ہوگا اور شام ہوتے ہوتے کافر ہو جائے گا۔ اللہ اکبر! اب یہ وہ دور دیکھ رہا ہوں۔ میرے دوستوں، میرے عزیزوں، میں نے 12 لوگوں کے منہ سے سنا ہے کہ کافر کو کافر نہ کہو۔ بھائی کیوں نہ کہو؟ تو بولے یہ ہو سکتا ہے کہ وہ مسلمان ہو جائے۔ تو ان لوگوں سے میں کہوں گا کہ مسلمان کو مسلمان بھی نہ کہو، اس لیے کہ ہو سکتا ہے کہ وہ کافر ہو جائے۔ جب وہ پاسبل ہے تو یہ بھی پاسبل ہے، کیونکہ وقت اور دور یہ نازک چل رہا ہے۔ اور آئیے نمبر 14، آنے والی ہر نسل پچھلی نسل سے بدتر ہوگی۔ اللہ اکبر! میرے دوستو، یہ بات تو آپ خود اندازہ لگا لیں۔ آپ 40-45 سال پہلے چلے جائیں اور دیکھیں
کہ ہمارے گھر کا ماحول کتنا خوبصورت تھا، ہمارے گھر کا ماحول کتنا دینی تھا، ہماری ماں بہنیں کتنا باپردہ تھی، اور ہمارے بچے کتنے ہمارے بڑوں کا ادب کرتے تھے، کتنا بڑوں کا لحاظ کرتے تھے، ان سے خوف رکھتے تھے، ان سے ڈر رکھتے تھے۔ اور اب آنے والی نسل دیکھیے کیا ہے، آج کی نسلوں کو دیکھ لیں، ماں باپ کا اپنے بچوں پہ کنٹرول نہیں ہے، اور ماں باپ کا اپنے بچوں پہ کنٹرول نہیں ہے، اور آج کے بچے اپنی حرکات سے، اپنے پریشانیوں سے ماں باپ کو تنگ اور پریشان کر رکھا ہے۔ اور اس ماحول کو دیکھنے کے بعد تو یہ اندازہ لگتا ہے کہ یہ جو فرمایا گیا ہے کہ اس کے بعد کی جو نسل ہے وہ آج کی جو نسل ہے اس سے بھی خراب اور بدتر ہوگی۔ یہ ہمیں آج کی نسل کو دیکھ کے اور آج کی جنریشن کو دیکھ کے یہ اندازہ لگ رہا ہے کہ ان کی اولادیں جو ہوگی وہ ان سے بھی بدتر ہوگی۔ اور آئیے نمبر 15، لوگ اسلام پر چلنے والوں پر حیران رہ جائیں گے اور نئی چیزیں دیکھیں۔ کیا مطلب؟ یعنی کہ ایک وقت ایسا آئے گا کہ لوگ دیکھیں گے داڑھی والے کو، ٹوپی والے کو، اسلامی لباس والے کو، تو وہ حیران ہوں گے۔ میرے دوستوں، میں نے تو سنا ہے کہ عراق میں جب ہندوستانی یا جو ہندوستانی پاکستانی جب وہاں پہ گلیوں میں گھومنے جاتے ہیں تو وہاں کے لوگ عراق کے متعلق میں نے سنا ہے غالباً کہ وہاں کے لوگ دیکھ کے بڑے تعجب کرتے ہیں کہ یہ ایسے مسلمان ہوتے ہیں، ان کے چہرے پہ داڑھی، ماشاءاللہ سر پہ عمامہ، ٹوپی، اسلامی لباس، کیونکہ وہاں پہ یہ عام نہیں ہے۔ اور ہندوستان میں الحمدللہ آج بھی اسلام پھل پھول رہا ہے اور بڑے آب و تاب کے ساتھ ماشاءاللہ اسلام کی رونقیں اور اسلام کی روشنی گھر گھر پھیل رہی ہے۔ اور یہ صرف پیران کرام کی محنتوں کا نتیجہ ہے، اور خانقاہوں کی محنتوں کا نتیجہ ہے، اور خصوص بالخصوص خانقاہ چشتیہ اور خانقاہ رفاعیہ کے بزرگ اور ان کے خلفاؤں کی اتنی زبردست محنتیں ہیں کہ وہ قریہ قریہ، بستی بستی، شہر شہر، گاؤں گاؤں اپنے گروپ کو لے کر جاتے ہیں، راتب رفاعی کے گروپ کو لے کے جاتے ہیں، اور ماشاءاللہ وہاں پر یہ پورا پروگرام ہوتا ہے۔ اس طرح سلسلے کی بھی تبلیغ ہوتی ہے اور لوگوں کے اندر ایک اسلام کا جذبہ پیدا ہوتا ہے اور بزرگان دین کی محبت کا جذبہ ابھرتا ہے، اور وہ اپنے پیر و مرشد کے دامن سے وابستہ رہتے ہیں اور ان کا گمراہ ہونا ایک ناممکن سا ہو جاتا ہے۔ تو میرے دوستوں، میرے بزرگوں، ہمارے ہندوستان میں خاص کر کے خلفائے اور پیران چشت اور پیران رفاعیوں کی بہت زبردست محنت ہے۔ میں وہ لوگ جو خلوصیت کے ساتھ اور حقانیت کے ساتھ اور بغیر لالچ کے جو تبلیغ کر رہے ہیں ان کو میں سلام پیش کرتا ہوں۔ اور آگے آئیے آپ، نمبر 16، قتل و غارت بڑھتے جائیں گے، قاتل اور مقتول کو پتہ نہیں چلے گا کہ میں کیوں قتل کرتا ہوں اور کیوں مارا جاتا ہوں۔ کیا مطلب مارنے والے کو یہ پتہ نہیں ہوگا کہ میں کیوں مار رہا ہوں، اور قتل ہونے والا مطلب مرنے والے کو یہ نہیں معلوم ہوگا کہ میں کیوں مر رہا ہوں۔ میرے دوستو، یہ آپ دیکھ لیجیے، آج ملک بھر میں آج فسادات ہو رہے ہیں، بھاڑے کے ٹٹو بلائے جا رہے ہیں، اور بھاڑے کے لوگ بلائے جا رہے ہیں، غریب جنہوں نے پیسہ نہیں دیکھا ان کو بھاڑے سے بلایا جا رہا ہے فسادات کے لیے، لڑائی کے لیے۔ ان کو یہ نہیں معلوم ہے کہ میں کیوں لڑنے جا رہا ہوں، کس لیے لڑنے جا رہا ہوں، مجھے کیوں لڑنے جانا ہے، مجھے کس لیے مارنے جانا ہے، کس کو مارنے جانا ہے، ان کو نہیں معلوم ہے۔ اور کرتا کوئی ہے اور مارا وہ جاتا ہے جس کو پتہ ہی نہیں ہوتا ہے کہ میں کیوں مارا جا رہا ہوں۔ خیر، مجھے اس پہ زیادہ گفتگو نہیں کرنا ہے۔ یہ پوری دنیا میں یہ حال ہے کہ مارنے والے کو بھی نہیں معلوم ہے کہ میں کیوں مار رہا ہوں، اور مرنے والے کو بھی یہ نہیں معلوم ہے کہ میں کیوں مر رہا ہوں۔ یہ آپ پوری دنیا پر نظر اٹھا کے دیکھ لیں، آج جو چل رہا ہے ماحول، بالکل یہ قول اس ماحول پر اور آج دور حاضر پر یہ قول بالکل فٹ ہوتا ہوا نظر آ رہا ہے۔ نمبر 17، کافر مسلمانوں پر غالب آئیں گے، مسلمان زیادہ ہوں گے لیکن غلام ہوں گے، کیونکہ وہ دنیا سے پیار کریں گے اور محبت سے اور موت سے ڈریں گے۔ میرے دوستو دیکھیے کیا فرمایا جا رہا ہے، مسلمان بہت ہوں گے، تعداد میں زیادہ ہوں گے، لیکن کافر مسلمانوں پر غالب ہوں گے۔ کیوں؟ کہ ان کو دنیا سے محبت ہوگی اور موت سے ڈریں گے۔ میرے دوستو، کیا مجھے اس قول پر بھی آپ کو کچھ سمجھانے کی ضرورت ہے؟ علامہ اقبال نے بڑے خوب بات کہی ہے کہ متحد ہو تو بدل ڈالو، متحد ہو
تو بدل ڈالو نظام گلشن کو، منتشر ہو تو مرو شور مچاتے کیوں ہو۔ اس کے بعد علامہ اقبال ایک جگہ اور فرماتے ہیں کہ آج بھی ہو گر ابراہیم سے ایما پیدا، آگ کر سکتی ہے انداز گلستاں پیدا، دشت تو دشت دریا بھی نہ چھوڑے ہم نے، بہرے ظلمات میں دوڑا دیے گھوڑے ہم نے۔ میرے دوستوں، میرے بزرگوں، میرے بھائیوں، میری ماں بہنوں، کیا ہم اپنی تاریخ کو فراموش کر چکے ہیں؟ ہم اپنی تاریخ کو بھول چکے ہیں؟ آج دعاؤں کی ضرورت نہیں ہے کہ دعا کرو ہو جائے گا، جی نہیں، جہاں دعا کی ضرورت ہو وہاں دعا ہی ہونا چاہیے، لیکن جہاں ترکیب کی ضرورت ہو، جہاں حکمت کی ضرورت ہو، جہاں عمل کی ضرورت ہو، وہاں دعا کارگر نہیں ہے۔ میرے دوستوں، میرے عزیزوں، پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وسلم ہاتھ اٹھا دیتے کفار نیست و نابود ہو جاتے، لیکن میرے دوستو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو مٹانے کے لیے، ان کو روکنے کے لیے، ان کے دفاع کے لیے اور ان سے بچنے کے لیے عمل کا استعمال کیا جو مناسب لگا۔ پھر میرے دوستو آج ہم دیکھ رہے ہیں دنیا بھر میں کہ جس جگہ پر سر جھکانا چاہیے وہاں لوگ سروے کے لیے آ رہے ہیں۔ اللہ اکبر! وہ خواجہ خواجگان، وہ ہند الولی عطا رسول جس نے ہندوستان میں آ کر انسانیت کا درس دیا، جس نے ہندوستان میں آ کر انسانیت کو انسانیت سکھائی، جس نے ہندوستان میں آ کر لوگوں کو جینے کا درس دیا، جس نے ہندوستان میں آ کر روشنی دی، جس نے ہندوستان میں آ کر لوگوں کو پریم دیا، بھاونا دی، جس نے ہندوستان میں آ کر لوگوں کو گیان دیا، جس نے ہندوستان میں آ کر لوگوں کو نرک سے نکال کر سورگ میں ڈالا، آج اس کے آستانے پر آپ سروے کرنے جا رہے ہیں۔ آج دنیا کو آپ دیکھو، جاپان کو دیکھو، امریکہ کو دیکھو، چین کو دیکھو اور بڑی بڑی حکومتوں کو آپ دیکھو اور ان کی ترقیوں کو دیکھو تو وہ کیا کر رہے ہیں؟ کوئی زمین سے کوئلہ نکال رہا ہے، کوئی زمین سے سونا نکال رہا ہے، کوئی زمین سے پیٹرول نکال رہا ہے، کوئی زمین سے پتھر نکال رہا ہے، کوئی زمین سے قیمتی جواہرات، ہیرے جواہرات نکال رہا ہے۔ اور ہم کیا نکال رہے ہیں؟ ہمارا دماغ کہاں چل رہا ہے؟ ہماری سوچ کہاں چل رہی ہے؟ ہم کہاں پر ہیں؟ ہماری سوچ اور ہماری ترقی کہاں پر ہے؟ تو میں ایسے لوگوں سے کہوں گا جو زمین میں جو ان کو ڈھونڈنا چاہیے، جو دیش کے لیے بھی لابھدایک ہو، جو دیش کی ترقی کے لیے ہو، جو لوگوں کی ترقی کے لیے ہو، اور جس سے ہندوستان دنیا میں نمبر 1 پر آئے۔ زمین میں کوئی ایسی چیز تلاش کرو۔ آپ تو ایسی چیز تلاش کر رہے ہو جو زمین پر ہزاروں کی تعداد میں موجود ہے، وہاں پر جا کے ہم اپنے ایشور کی پوجا کر سکتے ہیں، اپنے ایشور کی بھکتی کر سکتے ہیں، اپنے ایشور کو یاد کر سکتے ہیں۔ تم ایسی جگہ پر جا کے ایشور کی جگہوں کو ڈھونڈ رہے ہیں، اور کروڑوں لوگ جو ایک جگہ سے جڑے ہوئے، ان کی آستھائیں، ان کو آپ بھنگ کر رہے ہو، اور پورے دنیا میں ایک غلط میسج ہمارے ملک کا جا رہا ہے۔ تو ہمیں کوئی ایسا کام نہیں کرنا چاہیے جس سے ہمارے دیش کا غلط میسج دنیا والوں کے پاس پہنچے۔ ہمیں ہمیشہ ہندوستانی جو تہذیب ہے اس کو مد نظر رکھنا چاہیے، اور ہندوستان میں شروع سے ہر مذہب والے مل جل کر چل رہے ہیں، اور اس کو گنگا جمنا جو تہذیب ہے اس کو قائم اور دائم رکھنا چاہیے۔ نمبر 18، مذہب پر عمل اس آگ سے تارکون کی طرح ہوگا جو چھڑی میں پھنسا ہوا ہے۔ کیا مطلب؟ مذہب پر چلنا اتنا مشکل ہوگا جیسے رسول نے فرمایا جیسے آگ پر انگارہ لینا۔ میرے دوستو آج دیکھ لو، آپ آج مذہب پر چلنا، اسلام پر چلنا، دھرم پر چلنا کتنا مشکل کام ہو چکا ہے۔ وہ لوگ جو آج صحیح معنوں میں پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وسلم کے بتائے ہوئے طریقے پر چل رہے ہیں وہ بڑے خوش نصیب ہیں، اور اللہ ہمیں اس پر قائم رکھے۔ نمبر 19، گناہ کرنا بہت آسان ہوگا اور گناہ کو گناہ قبول نہیں کیا جائے گا۔ کیا مطلب؟ میرے دوستو یہ جو بات ہے، مجھ سے زیادہ آپ لوگ سمجھتے ہیں کہ آج
گناہ کرنا، پاپ کرنا اتنا ایزی ہو چکا ہے، اتنا آسان ہو چکا ہے کہ جتنا باہر گناہ کرنا مشکل ہے اتنا گھر میں گناہ کرنا آسان ہو گیا ہے۔ میرا تو یہ کچھ ایسا تھوڑا بہت انوبھو ہے، لیکن مجھ سے زیادہ آپ لوگ جانتے ہوں گے۔ اور دوسری بات کہ اب ایسے گناہ ہماری سوسائٹیوں میں، ہمارے محلے میں، ہمارے خاندانوں میں، ہماری رسموں میں ایسے ایسے گناہ آ گئے جس کو گناہ سمجھا ہی نہیں جاتا ہے، اور اگر کوئی اس کے گناہ سمجھے تو لوگ اس کو حقارت سے دیکھتے ہیں، لوگ اس کو کم نظری سے دیکھتے ہیں، لوگ اس کو کمتر سمجھتے ہیں۔ آج یہ حال چل رہا ہے میرے دوستو، آپ دیکھیے اپنے سوسائٹی کا حال، آج ہماری ماں بہنوں کا حال، کہ ایسے ایسے فحاشی اور بے تکلفی ہے اور بے پردگی ہے کہ اگر انہیں کہا جائے تو آپ کی حالت خراب ہو جائے جناب والا۔ تو خیر، یہ بھی ہم آج اس دور میں اپنے سوسائٹیوں میں خوب دیکھ رہے ہیں۔ نمبر 20، دنیا کے امیر ترین لوگ کنجوس ہوں گے۔ میرے دوستو، کیا آپ کا بھی اس میں کوئی تجربہ ہوگا، انوبھو ہوگا؟ میرا تو بہت انوبھو ہے، اس پہ مجھے روشنی ڈالنے کی ضرورت نہیں ہے۔ نمبر 21، عمر سے برکت ختم ہو جائے گی، سال مہینوں کی طرح، مہینے ہفتوں کی طرح، ہفتے دنوں کی طرح، اور دن گھنٹوں کی طرح گزریں گے۔ یہ رسول کریم نے فرما دیا۔ میرے دوستو، یہ بھی مجھے کوئی بولنے کی ضرورت نہیں ہے، یا آپ کو کوئی سمجھانے کی ضرورت نہیں ہے۔ ہم دیکھتے ہیں جو بیچارے، جن کو ہفتے بھرنے ہوتے ہیں، جن کو بھاڑے بھرنے ہوتے ہیں، جو بیچارے پریشان غریب ہیں، ان کو بتائیے، پوچھئے کہ مہینہ کتنے دنوں میں جا رہا ہے اور سال کتنے دنوں میں آ رہا ہے، وہ خوب جانتے ہیں۔ آج دنوں سے اور وقت سے برکتیں اٹھ گئی ہیں۔ اللہ اکبر۔ نمبر 21، نمبر 22، مسلمان ہر عمل میں کافروں کی پیروی اور اطاعت کریں گے۔ کیا مطلب؟ دیکھیے میرے دوستو، مسلمان ہر عمل میں کافروں کی پیروی کریں گے۔ آپ دیکھیے مسلمانوں کے بہت سے ایسے عمل ہیں، بہت سے ایسے رسومات ہیں جو غیر مسلموں میں ہیں۔ آپ نڑیاد آنند طرف چلے جائیے، آپ آنند نڑیاد طرف آپ چلے جائیے، آپ ان کی شادیوں میں دیکھیے، آپ کو 50% شادی غیر مسلموں کی طرح مسلمان کرتے ہوئے نظر آئیں گے۔ موت میت میں چلے جائیے اور کسی بھی رسم میں آپ چلے جائیے، ان کے 50% رسم غیر مسلموں کی طرح ہے، اور اگر انہیں سمجھایا جائے تو وہ ماننے کو راضی نہیں ہے۔ میرے دوست، میرے عزیزو، تو یہ حال ہے مسلمانوں کا۔ اتنے علماء، اتنے پیران کرام ہونے کے باوجود بھی یہ حال پڑا ہوا ہے۔ تو انہیں چاہیے کہ یہ سوچیں کہ یہ بات پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وسلم نے 1500 سال پہلے کہہ دیا ہے۔ جو آج تم غیروں کی رسم، غیر مسلموں کی رسم، کافروں کی رسم تم کر رہے ہو، ہم نے تو یہاں تک دیکھیں کہ مسلمان ہیں اور نام غیر مسلموں کی طرح رکھا ہوا ہے۔ مسلمان کی شادی اور نہ جانے ایسے ایسے، کیا بتاؤں، مجھے بولنا بھی صحیح نہیں لگ رہا ہے۔ تو خیر، انہیں چاہیے کہ وہ توبہ کریں اور باقاعدہ جو اسلامی رسم و رواج ہے اس پر چلنے کی کوشش کریں۔ نمبر 23، عرب کی مٹی وسیع ہوگی اور مدینہ کی آبادی بڑھ جائے گی۔ کیا فرمایا رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے؟ کہ عرب کی زمین بڑھ جائے گی اور مدینہ المنورہ میں آبادی بڑھ جائے گی، یہ بھی رسول کریم نے فرمایا، اور وہ آج ہم دیکھ رہے ہیں۔ اب تو آبادی کی کیا بات، اب تو مدینہ میں وہ ہو رہا ہے جو نہیں ہونا چاہیے۔ اب تو شراب خانے کھل گئے۔ رسول نے فرمایا کہ جس رسول نے یہودیوں کو اور عیسائیوں کو، رسول نے جس مدینہ سے، جس عرب سے نکالا ہو، آج کی عیاش عرب ان کو بلا رہے ہیں۔ اسی لیے کسی شاعر نے کیا خوب کہا ہے کہ پڑھتا ہوں تو کہتی ہے یہ خالق کی کتاب، یہ مثل یہود، یہ سعود بھی عذاب۔ ارے اس قوم کے بارے میں قمر کیا لکھے جو پیتے ہیں کعبے کی کمائی سے شراب۔ نمبر 24، لوگ زکوٰۃ لینے کے اہل نہیں ہوں گے اور پھر بھی زکوٰۃ مانگیں گے۔ اللہ اکبر۔ دیکھا میرے دوستو، یہ تو ہمارے علاقے میں بہت ہے۔ لوگوں نے غریبوں کی زکوٰۃ باہر سے لا کے، انگلینڈ سے لا کے، افریقہ سے لا کے، لندن سے لا کے، ماریشس سے لا کر، غریبوں کے نام پر لا کر یہاں پر لوگوں نے کروڑوں کے بنگلے بنا دیے ہیں اور ابھی بن رہے ہیں۔ غریبوں کا حق کھانے والوں، یاد رکھو تمہیں بھی کل مرنا ہے اور تمہیں بھی موت آنی ہے، اور یہ بات سب پر آیا ہے، سب جانتے ہیں، مجھے کوئی بولنے کی ضرورت نہیں، بس میں نے اتنا کہا، سمجھنے والے خوب سمجھ رہے ہوں گے۔ نمبر 25، عورتیں
سجتی ہوں گی پھر بھی ننگی ہوں گی، مطلب کپڑے اتنے نازک ہوں گے کہ جسم کی طرح نظر آئیں گے۔ کیا مطلب میرے دوستو؟ آج دیکھیے عورتوں کا حال، سوسائٹی میں اپنے محلے میں دیکھیے بے جھجک عورتیں پھر رہی ہیں، ہنس رہی ہے غیر مردوں کے ساتھ، لڑکوں کے ساتھ بالکل فری اسٹائل میں ہنسی مذاق ہو رہی ہے۔ اب مجھے بتائیے کہ جن عورتوں کو مردوں کے ساتھ ہنسنا اور مذاق کرنا ان کے ساتھ اٹھنا بیٹھنا پسند ہو، وہ عورت کا کیا کیریکٹر ہوگا، وہ عورت کا کیا سبھاؤ ہوگا، وہ آپ بخوبی جانتے ہیں کہ جو عورت ہمیشہ عورتوں کے ساتھ اٹھنا بیٹھنا پسند کرتی ہو، ان کے ساتھ ہنسی مذاق پسند کرتی ہو، وہ عورت کا کیریکٹر کیا ہوگا وہ مجھ سے زیادہ آپ لوگ سمجھ سکتے ہیں۔ نمبر 26، زنا آسان ہوگا اور زنا کے اسباب میں اضافہ ہوگا۔ میرے دوستو یہ تو مجھ سے زیادہ آپ لوگ جانتے ہوں گے کہ زنا آسان ہوگا اور زنا کے جو طریقے ہیں وہ بہت آسان ہو جائیں گے۔ میرے دوستو یہ تو آج عام چیز ہے۔ میں تو یہاں تک کہتا ہوں کہ آج اگر تم گہری نظر کریں تو زنا باہر کم ہو رہا ہے اور گھر میں زیادہ ہو رہے ہیں۔ کیوں؟ کہ ایک شوہر، ایک مرد اپنے بچوں کو پالنے کے لیے، اپنے بال بچوں کی پوشان کے لیے، اپنے ماں باپ کو پالنے کے لیے اور اس کی ذمہ داری کو پورا کرنے کے لیے وہ صبح کام میں جاتا ہے، شام کو آتا ہے۔ گھر میں کیا ہو رہا ہے وہ اسے نہیں معلوم۔ بس میرے دوستو بعض ایسی عورتیں ہیں، بعض ایسی بدبخت اور شرارتی عورتیں ہیں جو اپنے شوہر کی غیر موجودگی کا غلط فائدہ اٹھاتی ہیں۔ میرے دوستو اس پر مجھے روشنی ڈالنے کی ضرورت نہیں ہے، آپ مجھ سے زیادہ جانتے ہیں۔ نمبر 27، جہالت عام ہو جائے گی، لوگوں کو دنیا کا علم ہو جائے گا مگر جہالت کی وجہ سے دینی علم سے جاہل ہوں گے۔ کیا مطلب میرے دوستو؟ اب آپ دیکھیے، لوگوں نے دنیا کا علم حاصل کر لیا اور بڑے بڑے دعویٰ، ٹیکنالوجی آپ دیکھ لیجئے کہاں پہنچ گئی ہے۔ لوگوں نے یہاں تک دعویٰ کر دیا چاند پر پہنچنے کا، اور لوگوں نے ہوائی جہاز بنا لیا اور نہ جانے کیا کیا کر لیا، لیکن آپ دیکھیں کہ وہ دین سے خالی ہے، علم شریعت سے خالی ہے، علم قرآن سے خالی ہے، علم حدیث سے خالی ہے، علم فقہ سے خالی ہے، علم طریقت سے خالی ہے، علم تصوف سے خالی ہے۔ جاہل ہیں وہ۔ لاکھ آپ دنیا کا علم حاصل کر لیں تو یہ تو پاسبل ہے، یہ تو صحیح ہے کہ دنیا کا علم آپ کو دنیا دلا سکتا ہے، دنیا میں عیش و عشرت آپ کر سکتے ہیں، دنیا میں آپ آرام کی زندگی بسر کر سکتے ہیں، لیکن یہ علم جو علم حاصل کرنے کے لیے آپ نے اپنی پوری زندگی لگا دی، وہ مرنے کے بعد آپ کو اتنا بھی آپ کی حفاظت نہیں کر سکتا ہے اور نہ آپ کو بچا سکتا ہے۔ لیکن اگر آپ نے دنیاوی علم کے ساتھ، ہم یہ نہیں کہتے کہ آپ دنیاوی علم حاصل نہ کریں، لیکن اس کے ساتھ آپ نے شریعت کا علم حاصل کیا، طریقت کا علم حاصل کیا، تصوف کا علم حاصل کیا، علم فقہ کا علم حاصل کیا، قرآن کا کیا، حدیث کا کیا، تو یہ علم آپ کو دنیا میں بھی بچائے گا اور آخرت میں بھی بچائے گا۔ اب اور آئیے 28، نمبر 28، بے حیا عورتوں اور آلات موسیقی میں اضافہ ہو۔ کیا مطلب؟ بے حیا عورتیں جن کو کوئی شرم حیا نہیں، بغیر اوڑھنا لیے، بغیر دوپٹہ لیے پوری سوسائٹی میں اور پورے محلے میں گھوم رہے، سینہ دکھائے۔ میرے دوستوں میں اس پہ بولنا مناسب نہیں لگتا، کیونکہ آپ مجھ سے زیادہ ان سب چیزوں سے واقف ہیں اور مجھ سے زیادہ آپ لوگ ان سب چیزوں کو جانتے ہیں۔ تو میرے دوستوں، میرے عزیزوں، یہ میں نے 28 اقوال آپ کے گوشے گزار کر دیے ہیں۔ مجھے امید ہے کہ یہ جتنے بھی میں نے اقوال آپ تک پیش کیے ہیں، الحمدللہ یہ سب آپ کی نظروں سے بھی گزرے ہوں گے اور گزر رہے ہوں گے، اور آپ کو ایسا لگ رہا ہے کہ ان اقوال کو لوگوں تک پہنچانا چاہیے، تو آپ ان ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ شیئر کریں۔ میرے دوستو، میرا شیئر کرنے کا مقصد اللہ گواہ ہے، یہ نہیں ہے کہ کوئی سبسکرائبر بڑھ جائیں یا ویورز بڑھ جائیں، بالکل ہرگز میری اس پہ نہ توجہ ہے نہ میں اس کے لیے کوئی کام کر رہا ہوں۔ میرا مقصد صرف اس ٹیکنالوجی کے ذریعے، اس موبائل کے ذریعے آپ تک اسلام کی دعوت دینا، تصوف پہنچانا، اولیاء اللہ کی باتیں پہنچانا اور اچھے اچھے عملیات پہنچانا، اچھی بات پہنچانا مقصد ہے۔ تو میرے عزیزوں، میرے دوستوں، میری ماں بہنوں، آپ
اپنے دوست احباب میں، اپنے خاندان میں ان ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ شیئر کریں۔ اللہ حافظ، السلام علیکم۔